السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اس مخصوص نام کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن اسم اعظم کی تعیین خداوند قدوس نے نہیں کی ہے۔ جس طرح شب قدر یا ساعت قبولیت کا کون سا وقت ہے یہ امت کو نہیں بتلایا گیا، تاکہ امت برابر اپنے پروردگار کی طاعت و عبادت میں لگی رہے یا کسی غیر کو گزند یا تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیات قرآنیہ میں مخفی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے بارے میں دریافت کیا تو میرے پاس جبریل علیہ السلام لے کر آئے جو مہر بند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی اسم اعظم سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اسم اعظم عورتوں، بچوں اور بے وقوفوں کو تعلیم دینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری احادیث میں ہے، لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو وہ اسم اعظم کے ذریعے سے دنیا طلب کرنے لگیں۔ عارف ریحانی کہتے ہیں کہ میں نے حالت کشف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اسم اعظم پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو اس پر مطلع فرماتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو اس پر مطلع نہیں فرماتے۔ اگر عوام کو اسم اعظم معلوم ہو جائے تو صرف اسی میں مشغول رہیں اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کو ترک کر دیں۔ ناظرین، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے، اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ جب ان کو ملکہ بلقیس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اس کا تخت حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جنات نے کہا کہ ہم کچھ دیر میں اس کے تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص وزیر تھا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ اس کو اسم اعظم یاد تھا۔ اس نے اسم اعظم کی طاقت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کو تخت سمیت حاضر کر دیا۔ تو اسم اعظم بہت طاقتور چیز ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں خدا کا ایک موحد بندہ رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن ابراہیم بن ادہم سے کہا کہ حضرت آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اسم اعظم کیا ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے واسطے سے کوئی بھی دعا کی جاتی ہے تو خداوند قدوس شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے ذریعے اللہ پاک سے سوال کیا جاتا ہے تو پورا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم صبح شام یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت اور نگرانی فرماتے ہیں۔ خوف زدہ آدمی کو امن و امان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اس کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، یا من لہ وجہ لا یبلا ونور لا یطفا واسم لا ینسا وباب لا یغلق وستر لا یہلک وملک لا یفنى اسألک واتوسل الیک بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تقضی حاجتی وتعطینی مسئلتی۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے واسطے سے کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک سے سوال کیا جائے تو وہ پورا ہوتا ہے۔ اسم اعظم یہ ہے، لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اسم اعظم کیا ہے اور وہ قرآن میں کس جگہ پر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسم اعظم کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں سورہ بقرہ، آل عمران، طٰہٰ میں مذکور ہے۔ بعض اکابر علماء نے یہ لکھا ہے سورہ بقرہ اور آیت الکرسی میں اسم اعظم هو الحی القیوم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے دیگر مقامات میں بھی، مثلا ابتدائے آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں اسم اعظم یہ ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ بہرحال اسم اعظم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔